بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہو وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا، اس کا خمیازہ آپ کو ہی بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مبتلا کریے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں، نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ دوست کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہے، لیکن اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ میرا یقین کرو۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ دکھ میں بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ وہ مان جاتا ہے یہ اس کی خوبصورت صفت ہے، ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، اور وہ با اختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے۔ اپنی طرف آنے والی تکلیفوں کو اپنی خامیوں اور گناہوں کی سزا مت سمجھیں۔ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ بدلے نہیں لیا کرتا۔ تقدیر ہر انسان کو اختیار دیتی ہے، یا تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور قسمت کو کوستے رہیں کہ میرے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، یا پھر محنت سے ان ناموافق حالات کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں ان میں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ منافق اور بے وقوف دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ تو ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔
زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں۔ مجھ میں لاکھ برائیاں ہی سہی، مگر میں نے کسی سے بھی تعلق مطلب کے لیے نہیں رکھنا۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ اچھے رشتوں کے لیے وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں سے ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون وقت بتاتا ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ 60 سال والی عورت چہرے کی روز زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے، کچھ دن بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آنے لگے گا انشاءاللہ۔ جب 5 سیکنڈ مسکرانے سے فوٹو اچھی ہو سکتی ہے، تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی اچھی اور حسین ہو سکتی ہے۔ مسکرانا اچھا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں، لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ لوگوں کے لیے آپ اپنی گردن کٹا لیں تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ ٹھیک سے نہیں کٹوائی، تھوڑا اوپر سے کٹوانی تھی۔ رشتوں میں کمزوری کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔
دکھ مرنے کا نہیں ہوتا بلکہ بچھڑنے کا ہوتا ہے۔ انسان کو موت نہیں رلاتی، وہ پیار رلاتا ہے جو مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی رہ چکے ہوتے ہیں جو گدھے پر سواری کے بھی لائق نہیں ہوتے، اور ہم انہیں ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں۔ کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے۔ جنگل کا سناٹا شیر کی موجودگی بیان کرتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔